اس سے پہلے کہ ہم یہ حوالہ تلاوت کریں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ روزمرہ اپنی زندگی میں کس قسم کی چیزوں کا چناؤ کرنا پسند کرتے ہیں؟ جی، اچھی چیزوں کا۔ آج ایک خوبصورت آیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ فلپیوں کا خط ہے، اس کا پہلا باب اور اس کی 21 آیت۔ تو میرے پیچھے سارے مل کر اس کو پڑھیے گا۔ فلپیوں پہلا باب 21 آیت۔ کیونکہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا نفع۔ آمین۔ آج جو ہمارا موضوع ہے، نفع یا نقصان والی چیزوں کا چناؤ۔ تو ابھی ہم نے یہی کہا، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے یہی کہا کہ ہمیں نقصان والی نہیں بلکہ نفع والی چیزوں کی تلاش ہے۔ ہم نفع والی چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی گزارنے کے لیے زمین پر ہمیشہ ایسی چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں جس میں نفع ہو سکے، جس میں ہمیں آسودگی ہو سکے، جس میں ہمارا ذہن مطمئن ہو سکے، ہمارے اندر خوشی آ جائے۔ ہم ایسی چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں زمین پر۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اگرچہ یہ سب چیزیں، اگرچہ یہ ہماری سوچ ہے کہ ہم نفع والی چیزوں کی تلاش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نقصان کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم ہمیشہ ان چیزوں کا چناؤ اپنی زندگی میں کر لیتے ہیں جن میں نقصان ہے، اور وہ نقصان تھوڑی دیر کا نہیں ہوتا، وہ لمبا نقصان ہوتا ہے۔ اور جب ہم پولس رسول جو ہے اس کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے، وہ کہتا ہے کہ میری زندگی کا جو معیار ہے، میری زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ مسیح ہے۔ میری زندگی کا گول، میری زندگی کا مقصد مسیح بن چکا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ زندہ رہنا میرے لیے کیا مقصد، کیا بن گیا ہے؟ مسیح۔ مطلب یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا اٹھنا مسیح ہے، میرا جاگنا مسیح ہے، میرا کھانا مسیح ہے، سونا مسیح ہے، کام کرنا میرا مسیح ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میری زندگی کے ہر ایک حصے میں مسیح نظر آنا چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے مسیح کا چناؤ کیا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ زمین پر رہتے ہوئے ہم اکثر نقصان والی چیزوں کا چناؤ کر رہے ہیں۔ آپ شاید کہیں کہ نہیں میں نے تو کبھی ایسا کیا ہی نہیں، لیکن ابھی میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے سامنے لوکا کی انجیل اور اس کے 10 باب میں 38 سے 42 آیت میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے، اور یہ واقعہ ایک گاؤں کا ہے جس میں ایک خاندان ہے، 2 بہنیں مریم اور مارتھا، بہت خوش ہیں، خدا یسوع مسیح ان کے گھر میں آئے ہیں۔ لیکن یہ آج کی کلیسیا کی، آج کے مسیحیوں کی 2 تصویریں ہیں۔ ایک تصویر کلیسیا کا حصہ کیا کر رہا ہے؟ نقصان کی چیزوں کا چناؤ کر رہا ہے اپنے لیے، اور دوسری طرف وہ حصہ ہے جو زندگی کی چیزوں کا چناؤ کر رہا ہے۔ مارتھا جو ہے بہت خوش ہے کہ خدا یسوع مسیح ہمارے گھر میں آیا ہے، لیکن بڑی خوش تو یہ ہے کہ یسوع مسیح اس کے گھر میں آئے ہیں، مہمان نوازی میں لاتی ہے، جیسے اکثر
ہمارے گھروں میں جب خدا کے خادم آتے ہیں تو بڑی آؤ بھگت ہم کرتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو اچھا کھانا بھی پیش کریں، اچھی چیزیں ان کے سامنے رکھیں. یہ بڑی اچھی باتیں ہیں. لیکن کیا ان باتوں کا تعلق ہماری اپنی زندگی سے ہے؟ کئی دفعہ جو اصل حقیقت ہے ہم اس کو چھوڑ کر اور کاموں کے اندر جو ہے مگن ہے اس زمین پر. یہ اچھی باتیں ہیں کہ خدا کے خادموں کو بھی ہمیں سنبھالنا چاہیے، لیکن اگر ہم یہی سوچیں، انہی باتوں پر تکیہ لگائے رکھیں کہ نجات یہی ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ثواب ہے، جیسے ہمارے ارد گرد غیر قومیں وہ سمجھتی ہیں کہ بس زندگی کیسے بھی ہو، بس اچھے کام کر لو. مارتھا اور مریم بےحد خوش ہیں، اور آخر کار انسان ہوتے ہوئے اس زمین پر ہم تھک بھی جاتے ہیں، ہم بدن رکھتے ہیں، تھک جاتے ہیں، نڈھال ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ ہم روحانی طور پر بھی تھک جاتے ہیں، بدنی طور پر بھی تھک جاتے ہیں. یہی کچھ اس واقعے کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ مارتھا جب خدمت کرتے کرتے جو ہے گھبرا گئی ہے، تھک چکی ہے، تھکاوٹ آ چکی ہے، تو آخر کار وہ یسوع سے کہتی ہے کہ یسوع تجھے قطعاً خیال نہیں کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا. تو مسیح یسوع کا جواب کیا تھا؟ تو دنیا داری کی چیزوں کی کیا ہے، فکر و تردد میں ہے. آج کلیسیا کا بہت سارا حصہ جو ہے زمین کی چیزوں کی فکر و تردد میں لگا ہوا ہے. ان کی ساری توجہ زمین کی چیزوں کی طرف ہے. میں تو اکثر اوقات یہ کہتا ہوں کہ جیسے ہم انسانوں کے ساتھ خود غرضی کے ساتھ پیش آتے ہیں، اسی طرح ہم خدا کے ساتھ بھی خود غرض ہیں. ہم خدا کے ساتھ اس لیے ملنا چاہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار بھی سیٹ رہیں، ہم صحت مند بھی رہیں، ہمارے گھر پیسہ بھی آتا رہے. کیا ہم نے مسیح کو تلاش کیا آج تک؟ مسیح کو پا لیا ہے؟ کتنی ہماری زندگیوں کے اندر یسوع مسیح کے لیے بھوک اور پیاس ہے؟ یا ہم مارتھا کی طرح دنیا کی چیزوں کے فکر میں ہے؟ دوسری طرف مریم جو ہے اس نے سامنے ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ آج خدا میں یسوع مسیح آ چکے ہیں اور میں نے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، باتیں سیکھنی ہے، کلام سیکھنا ہے. ہمارے اندر کتنی بھوک اور پیاس ہے خدا کے کلام کے لیے؟ ہم کتنا وقت خدا کے ساتھ گزارے ہیں؟ آج کی کلیسیا کتنی دعا گو ہے؟ کتنا وقت ہم خدا کے ساتھ گزارتے ہیں؟ شاید ہم پیسہ بھی دیتے ہیں گرجے گھروں میں، بہت اچھے اچھے کام کرتے ہیں، لیکن خدا کو تو ہماری رفاقت کی ضرورت ہے. ہم کتنی فیلوشپ اس کے ساتھ کرنا پسند کرتے ہیں؟ کتنا وقت ہم دنیا داری کے طور طریقوں میں خرچ کر رہے ہیں مارتھا کی طرح؟ اور یاد رکھیے، ایک ہی تصویر ہمارے ذہنوں میں رہتی ہے، بڑا خوبصورت گھر بنا لیں، ہاں جی، بچے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو جائیں، اچھی نوکریوں پر لگ جائیں. یہ ہماری دعاؤں کا معیار ہے آج کی کلیسیا کا. میں اکثر لوگوں کی دعاؤں سے پہچان لیتا ہوں کہ اس بھائی کی بہن کے اندر کیا ہے. جب وہ مجھے کہتے ہیں پادری صاحب دعا کریں، ہم ایک خوبصورت گھر بنانا چاہتے ہیں، ڈبل سٹوری. ایک ہفتے بھی دعا ہوگی، پھر دوسرے ہفتے پھر وہی موضوع. پھر اکثر اوقات بہنیں یہ بھی کہتی ہیں ہمارے بچے جوان ہیں، بیٹے کے لیے دعا کریں، اس کی شادی ہو جائے، کوئی اچھا رشتہ مل جائے. انہی چکروں کے اندر ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں زمین پر. مارتھا اور مریم دو کردار ہمارے سامنے ہیں. مارتھا جو ہے وہ زمین کی چیزوں کا چناؤ کر رہی ہے، وہ چیزیں جو نقصان کی طرف ہمیں لے کر جا رہی ہیں، وہ چیزیں جو ہمیں موت کی طرف لے کر جا رہی ہیں. اور دوسری طرف مریم جو ہے اس نے زندگی کا حصہ چن لیا.
یسوع مسیح کہتے ہیں تو دنیا کی فکر و تردد میں ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا جو اسے چھینا نہ جائے گا۔ جب ہم زبور 49 اور اس کی 16 آیت پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں خوبصورت آیت ملتی ہے، لکھا ہے جب کوئی مالدار ہو جائے، جب کوئی مالدار ہو جائے اور اس کے گھر کی حشمت بڑھ جائے تو یاد رکھ وہ مر کر کچھ ساتھ نہ لے جائے گا۔ اگرچہ آج کے انسان کو یہ پتہ بھی ہے کہ اس کی زندگی زمین پر عارضی ہے، تھوڑے وقت کے لیے وہ اس زمین پر اس کا قیام ہے، جیسے خدا کا خادم پالوس بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب تک ہم اس بدن میں ہیں خدا کے ہاں سے جلا وطن ہے۔ جب کوئی مالدار ہو جائے اور اس کے گھر کی حشمت بڑھ جائے تو یاد رکھ وہ مر کر کچھ ساتھ نہ لے جائے گا۔ اس زمین پر اگرچہ انسان بڑے بڑے محل بنا لے، مہنگی سے مہنگی گاڑی اس کے پاس ہو، لیکن تو بھی یہ چیزیں کیا ہیں؟ زمین پر رہنے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں۔ اور ایک زبور اکثر ہم گاتے ہیں پنجابی میں، ساڈی عمر بھی پئی گزر دی جویں کو گزرے خیال، 70 ورے 80 ورے آخر نو پھر بھی کی ہے فنا۔ پتہ بھی ہے کہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے، فنا ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی ابلیس انسان کے سامنے دنیا کی چیزوں کا لالچ پیش کرتا ہے۔ جیسے ہم متی کی انجیل میں دیکھتے ہیں، یسوع مسیح کے سامنے اس نے اس بات کو رکھا، اس نے کہا کہ دیکھ دنیا کی بادشاہیاں میری ہیں، سب کچھ میرا ہے، لیکن چھوٹا سا کام کر لے، جھک کر سجدہ کر لے مجھے، تو یہ سب کچھ میں تجھ کو دے دوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ یسوع کے اندر وہ لالچ کو بڑھانا چاہ رہا ہے، کیونکہ یسوع مسیح زمین پر بدن لے کر آئے تھے۔ آج بھی بہت سے انسان گر جاتے ہیں دنیا کی ازمائشوں میں، دنیا کی خواہشات کے اندر، دنیا کے مال و دولت میں، اور بتایا گیا ہے پالوس کے خط میں لکھا ہے کہ لالچ کیا ہے؟ گناہ کی جڑ ہے۔ لالچ کے وسیلے سے گناہ جو ہے بڑھتا چلا جاتا ہے، ہاں وہ کھانے پینے کا ہو، دنیا کی چیزوں کا ہو۔ عدن میں بھی کیا ہوا تھا؟ کھانے پینے کا ہی لالچ، کھانے پینے سے شروع ہوا کام، اور آج نسل انسانی بھگت رہی ہے۔ لیکن شکر ہے کہ خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے نجات کا دروازہ کھلا ہے۔ زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا نفع۔ پالوس رسول کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے، اور یرمیہ کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں 9 باب 20 سے 24 23 سے 24 آیت میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مالدار اپنے مال پر فخر نہ کرے، نہ قوی اپنی طاقت پر۔ کہتے ہیں کہ اگر فخر کرے تو اس بات پر فخر کرے، خدا کہتا ہے کیا وہ مجھے جانتا ہے، مجھے پہچانتا ہے؟ بڑا مکاشفہ، بڑی بات، گہری بات۔ اس زمین پر ہماری زندگی کے دن کتنے سال ہو چکے ہیں؟ ہم زندگی کے کن سالوں میں سے گزر رہے ہیں؟ کیا ہم نے مسیح کی پہچان کا تجربہ حاصل کر لیا؟ مسیح کو شخصی طور پر جان لیا؟ نہ قوی اپنی طاقت پر بھروسہ کرے، نہ مالدار اپنے مال پر۔ مال بھی ختم ہونے والا ہے، چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن خدا کو جاننا یہ بہت ضروری ہے۔ یسوع مسیح کو شخصی طور پر جاننا ضروری ہے۔ اور لوکا کی انجیل کے اندر 16 باب 10 سے 31 بلکہ 19 سے 31 آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر بھی ہمیں 2 کردار نظر آتے ہیں۔ ایک کردار وہ ہے جو زمین پر نفع تلاش کر رہا ہے،
اور دوسرا کردار وہ ہے جس کی سمجھ میں آ چکا تھا زمین کی چیزیں چند روز ہیں. تو جو شخص زمین کی چیزوں میں نفع ڈھونڈتا ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ہر روز بڑی شان و شوکت سے رہتا تھا اور بڑے ٹھاٹھو باٹ والی اس کی زندگی تھی. عیش پرستی میں زندگی گزارتا تھا اور سمجھتا تھا کہ سب کچھ میرا ہے، میں ہی سب کچھ ہوں. لباس قیمتی، کھانا پینا قیمتی، شاہی خوراک، طرز زندگی شاہی تھی. لیکن ہوا کیا کہ جب زمین پر اس کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا تو کہاں اس کو پہنچا دیا گیا؟ عذاب کی جگہ پر، جہاں پر رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. دوسری طرف وہ کردار ہے جو خدا کے ساتھ وفادار ہے. اگرچہ وہ غربت میں بھی تھا، اس کے پاس گاڑیاں نہیں تھی، عالی شان محل نہیں تھے، لیکن ایک چیز ضرور تھی کہ اس کا دل خدا کے ساتھ خالص تھا. ہاللیلویہ. کتنا ہی اچھا ہے کہ آج ہمارے دل خدا کے لیے خالص بن جائے. اور یاد رکھیے امثال کی کتاب 23 باب میں لکھا ہے کہ دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سر چشمہ وہی ہے. یاد رکھیے اگر ہم اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی مسیح کے ساتھ گزارنی ہے اور میں ابدیت میں بھی مسیح کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، رہنا چاہتی ہوں، یہ ہمارا اپنا فیصلہ ہے. اگر ہم اس فیصلے کو کینسل کر لیں تو یہ بھی ہماری اپنی مرضی ہے کہ ہم آنے والی زندگی کہاں گزارنا چاہتے ہیں. کیا یسوع مسیح کے ساتھ جہاں پر پرستش ہو رہی ہے، جہاں پر اس کی حضوری ہے، یا وہ جگہ جہاں پر ابلیس اور اس کے فرشتے رہیں گے؟ ان دونوں چیزوں میں سے کس کا چناؤ ہم کرنا ہے؟ زمین پر تو ہم لگے ہوئے ہیں، اچھی چیزوں کا چناؤ کرتے ہیں، کھانے کی چیزیں دیکھتے ہیں، اچھا چناؤ، نفع والی چیزیں، گھر بنانے میں لگے ہوئے ہیں، ایسا گھر بنائیں کہ آنے والی نسلیں یاد کریں، معیاری گھر بن جائیں. کھانا پینا ہمارا معیاری ہے، کپڑے ہم اچھے چناؤ کرتے ہیں، جوتے اچھے چناؤ کرتے ہیں، لیکن روحانی طور پر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج کا کلام لمحہ فکریہ ہمارے لیے، ہم عمر کے کس حصے میں ہیں اور کیا ابھی تک ہم نے اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کر لیا کہ میرا اٹھنا بیٹھنا جاگنا کام کاج مسیح ہوگا؟ مریم اور مارتھا کی کہانی ہمارے سامنے ہے، لازر اور امیر شخص کی بھی کہانی ہمارے سامنے ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا خادم پالوس ہے، اس کو اس بات کا مکاشفہ مل چکا تھا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں کس کا چناؤ کرتا ہوں؟ مسیح کا، کیونکہ زندہ رہنا میرے لیے کیا ہے؟ مسیح ہے. آج ہماری زندگی کا ٹارگٹ کیا ہے؟ گول کیا ہے ہماری زندگی کے؟ کیا مقاصد ہے ہماری زندگی کے؟ ایک وقت تھا جب خدا کا خادم موسیٰ، اس کے سامنے بھی اپنی زندگی کے ٹارگٹ تھے، اپنی زندگی کے مقاصد کے لیے وہ زندہ تھا. لیکن جب اس کی ملاقات ایک ایسی آواز سے ہوتی ہے، جو جھاڑی میں سے اس کو آواز آئی، اور جھاڑی بسم نہیں ہو رہی، یعنی کہ وہ جل نہیں رہی لیکن آگ نکل رہی ہے اس میں سے، اور اس میں سے آواز آئی کہ یہاں سے اپنے پاؤں سے کیا کر جدا کر لیا. تو وہاں پر اس کو ایک خاص مقصد بتا دیا گیا، اور وہ مقصد کیا تھا؟ زندگی کا تھا. اور زندگی کے مقصد میں مشکلاتیں بھی ہیں، دکھ بھی ہیں. برگزیدگی کو ثابت کرنے کے لیے خدا کے اسکول میں سے گزرنا ہے. یہاں پر ٹیچر بیٹھے ہیں، آپ ذرا بتائیے کہ اگر ایک بچہ 2 کلاس سے 3 میں جانا چاہتا ہے، 4 میں جانا چاہتا ہے، تو اس کو کیا پروسیس ہے اس میں سے آگے جانے کے لیے؟ جی ہاں، امتحان پاس کرنا پڑے گا. پھر تو آج کا انسان کیا چاہتا ہے؟ اگر خدا ہمیں چاہتا ہے نا بھی ہم پہلے درجے پر ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ہم پہلے درجے پر نہیں، ہم تو دوسرے تیسرے پر جائیں گے. اور اکثر میں کہتا ہوں
کہ آج کا جو مسیح ہے نا خدا سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم پہلے درجے پر رہ کر اس کا انتظار کریں. خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے منتظر ہیں کہ آگے کیا خدا سٹیپ بتانا چاہتا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، یہ میری پسندیدہ جگہ نہیں ہے، مجھے تو دوسرے تیسرے درجے پر ہونا چاہیے، تو میں ابھی تک ادھر ہوں. پالوس رسول اس مکاشفہ کو جان چکے تھے، مسیح کو اس نے پا لیا تھا، اور اس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی تھی کہ زندہ رہنے کا مقصد اس کا کیا ہے، زمین پر مسیح ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر میں اس دنیا سے چلا بھی جاؤں گا تو بھی مجھے گھاٹا نہیں ہے، میں گھاٹے والی جگہ پر نہیں ہوں، بلکہ میں کہاں ہوں؟ نفع والی جگہ پر. تو آج کا کلام جو ہے نا وہ فکریہ ہمارے لیے کہ زمین پر رہتے ہوئے ہم کن چیزوں کی تلاش کر رہے ہیں. ہم ان چیزوں کی تلاش کر رہے ہیں جو کہ تھوڑی دیر کے لیے تو فائدہ دے سکتی ہیں، لیکن اس میں کیا ہے، ہماری روح کا نقصان ہے. زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا نفع ہے. آئیے عزیزو، آج کے کلام کی روشنی میں دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں کن چیزوں کا چناؤ ہر روز کر رہے ہیں، یا نفع کی یا نقصان دینے والی چیزوں کا. یاد رکھیے، خدا یہ بھی نہیں چاہتا کہ ہم غربت میں رہیں. تینوں چنگیاں چیزاں نال وہ ہے رجاندہ، تیری عمر نو وہ خوشی بخشتا ہے. لیکن کن کو؟ جن کا دل خدا کے ساتھ لگا ہے، جو خدا کے ساتھ وفادار ہے. اور یاد رکھیے، اگر ہم مسیح کے بغیر ان چیزوں کو حاصل کر بھی لیں، دنیا کی چیزیں کا، مثلا اگر ہم اس جنون میں آ گئے کہ اچھی سے اچھی گاڑی خرید لیں، بڑا جو گھر خرید لیں، کوٹھی نما گھر ہو، لیکن ان چیزوں کا حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ کب تک ہم ان کا استعمال کرتے رہیں گے؟ 70 سال، 80 سال، 100 سال، آخر کیا ہے؟ پھر بھی فنا ہے. تو بہتر نہیں کہ ہم پہلے اپنی زندگی میں مسیح کا چناؤ کریں. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ دیکھی ہوئی چیزیں کیا ہے؟ چند روز ہیں، مگر اندیکھی چیزیں کیا ہے؟ ابدی ہیں. ہم دیکھی ہوئی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر اندیکھی جو چیزیں ہیں ان کے لیے بھوک اور پیاس نہیں. زندہ رہنا میرے لیے مسیح اور مرنا نفع ہے. خداوند آج کے کلام کی روشنی میں ہماری سوچ کو بدلے، زندگی کو بدلے. چھوٹی سی دعا کرنا چاہتا ہوں، میرے پیچھے آپ یہ دعا کر سکتے ہیں. ازلی خدا، میں نے تیرے کلام میں سے یہ جانا ہے کہ زمین پر میری زندگی گزارنے کا معیار یسوع مسیح ہونا چاہیے، جو کہ نفع والی ہستی ہے. لیکن میں انسان ہوتے ہوئے اکثر اپنی زندگی میں نقصان کی چیزوں کا چناؤ کرتا ہوں، جو کہ چند روزہ ہیں اور ختم ہونے والی ہیں. مجھے یہ توفیق دے کہ میں ہمیشہ پولس رسول کی طرح اس بات کا اقرار کروں کہ میری زندگی گزارنے کا معیار یسوع مسیح ہے، اور یسوع مسیح کے معیار کے بغیر مجھے کچھ نہیں چاہیے. میری مدد کر یسوع.